بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے ایک دوست محکمہ انخار میں سپرنٹنڈنٹ انجینئر تھے۔ ان کا ایک بیٹا پاگل تھا جس کو وہ اکثر باندھ کر رکھتے تھے، ورنہ وہ گھر کی اشیاء توڑ پھوڑ دیتا۔ ایک روز نوکر کی بے توجہ کی وجہ سے وہ لڑکا ڈرائنگ روم میں گھس گیا اور ہزاروں روپے کا نقصان کر ڈالا۔ وہ دوست اس کو پکڑ کر میرے پاس لائے اور روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ کریں، اس نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے، ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کرو، ورنہ قیامت کے روز یہ تمہارے لیے سزا کا سبب بن جائے گا۔ اس پر وہ دوست کہنے لگے کہ مرنے کے بعد نعوذ باللہ کس نے جینا ہے اور کون پوچھے گا۔ میں اس پر چپ رہا کہ کہیں مزید کفریہ کلمات نہ کہہ ڈالے، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد میرے یہ دوست ڈیرہ غازی خان کنال جو تونسا برائے سے نکالی جا رہی تھی اور اس کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس کے معائنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ مزدور ایک جگہ جمع ہیں اور شور مچا ہوا ہے۔ انجینئر صاحب کو دیکھ کر مزدور ان کے پاس آئے اور بتایا کہ نہر کی تہہ میں ایک سوراخ سے انسانی جسم کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے خود جا کر دیکھا اور اوپر کی مٹی ہٹانے کو کہا۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے پوری انسانی نعش نظر آ رہی تھی۔ اس نعش میں دو باتیں حیران کن تھیں۔ ایک تو اس کے کپڑے خون آلود تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کسی شہید کی نعش ہے۔ دوسرا، اس کے منہ کے اوپر ایک پھل نما چیز رکھی ہوئی تھی، جس میں سے وقفہ کے بعد کچھ قطرے نعش کے منہ میں گر رہے تھے۔ نہر کی گہرائی تقریباً 20 فٹ تھی اور یہ نعش اس سے بھی نیچے مٹی میں محفوظ تھی، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو دنیا سے کوچ کیے صدیاں گزر چکی ہیں۔ اسی شام کو انجینئر صاحب میرے گھر آئے اور مجھے پورا واقعہ سنا کر کہنے لگے کہ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کا مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، میں اس آیت کی زندہ مثال دے کر آیا ہوں اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں یوم حساب بھی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اس شہید کو بھی کھا جاتی جو صدیوں سے زمین کے اندر محفوظ ہے۔ کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا جیسے مردہ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے اور اس میں روح پھونکیں گے اور یہ یوم حساب کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے انجینئر صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے قیامت پر ایمان لانے میں فرق ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ایمان لے آئے اور آپ نے جب تک مشاہدہ نہیں کیا آپ کو یقین نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد انجینئر صاحب اپنے لڑکی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی باز آ گئے اور آخرت کے بارے میں اپنی سابقہ ذات خیال سے بھی پکی توبہ کر لی۔ جناب محمد حسین خان ایم اے لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 3 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک فوجی نوجوان لاہور سے چوک برجی کے پاس بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ان دنوں ریون کا تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، تبلیغ والوں کی بسیں گزر رہی تھی۔ فوجی ہاتھ دیتا رہا، کوئی بس رک نہیں رہی تھی۔ ایک بس والے نے بس روک کر فوجی کو بٹھا لیا۔ راستے میں کسی نے اسے تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ فوجی نوجوان نے خرابی صحت کا عذر پیش کیا۔ دعوت دینے والے نے کہا کہ آپ کی صحت و بظاہر قابل رشک ہے، آپ اجتماع میں شرکت نہ کریں لیکن جھوٹ تو نہ بولیں۔ اس پر فوجی نے اپنی پتلون کا ایک پانچا اونچا کر کے اپنی ٹانگ دکھائی تو معلوم ہوا کہ ٹخنے سے گھٹنے تک ٹانگ گلی ہوئی ہے، جیسے جلی ہوئی ہے۔ بس میں سوار سب لوگ متوجہ ہو گئے اور فوجی جوان سے حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ 1965 کی جنگ کے دوران اس کی نائٹ ڈیوٹی چونڈا کے قبرستان کے پاس تھی۔ سنگین لگی ہوئی رائفل اور بیٹری میرے پاس تھی۔ ایک قبر سے چیخوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ تجسس حال کے لیے میں نے سنگین سے قبر میں سوراخ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مردہ کی کھوپڑی پر ایک بڑا سا بچھو ڈنگ مار رہا ہے، جس سے ہڈیوں کا ڈھانچہ اچھلتا ہے اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے سنگین سے بچھو کو کھوپڑی سے علیحدہ کیا تو بچھو قبر سے باہر نکل آیا اور میرا تعاقب کرنے لگا۔
میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ گاؤں سے باہر پانی سے بھرا ہوا ایک چھپڑ جوہر تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف میری ٹانگ ابھی چھپڑ میں تھی کہ بچو بھی چھپڑ پر پہنچ گیا۔ بچو نے پانی میں ڈانگ مارا تو پانی ابلنے لگ گیا اور میری جو ٹانگ پانی میں تھی وہ گل سڑ گئی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا بہت علاج کیا گیا مگر آرام نہ ہوا۔ پھر بغرض علاج مجھے امریکہ بھیجا گیا مگر شفا نہیں ہوئی۔ عام لوگ جو بس میں سوار تھے عذاب الہی کا یہ نمونہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔